معزز و محتشم حضرات سامعین کرام، سورۃ الحاقہ آیات 18 سے 24 تک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ حضرات محترم، ماہ سیام تمام تر رعنائیوں، برکتوں، عطاؤں کے ساتھ سایہ فگن ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ بابرکت مہینہ بہت تیزی سے رخصت ہو رہا ہے۔ آج 9 دن رمضان المبارک کے مکمل ہونے کو ہیں، اور یہ عشرہ رحمت ہے، اور دوسرا عشرہ جو شروع ہوگا وہ بخشش کا عشرہ ہے، اور تیسرا جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ آج جو آیات کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پہلے آیات کا ترجمہ سماعت فرما لیں، پھر ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے، یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن جب تمہیں تمہارے رب کے سامنے پیش کیا جائے گا تو تمہارا کوئی راز پوشیدہ نہیں رہے گا۔ لا تخفی منکم خافیہ، تمہارا کوئی راز پوشیدہ نہیں رہے گا۔ اگر آپ تھوڑا سا غور فرمائیں، ہماری زندگی کی فلم اگر کسی نے بنائی ہو، کوئی ویڈیو بنائی ہو، گھر میں ہم بیٹھے ہوئے ہوں، بیوی، بچے، ماں، بہنیں، بیٹیاں، بیٹے، رشتہ دار، اور اچانک ایک بڑی سی سکرین آن ہو اور ہمارے گناہ اس پہ چلنا شروع ہو جائیں، جو کچھ ہم نے کیا ہے، مجھے بتائیے اس وقت ہماری حالت کیا ہوگی؟ تو اللہ فرماتا ہے، لا تخفی منکم خافیہ، ایک سکرین تمہارے لیے قیامت کے دن بھی چلے گی، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اور وہ ویڈیو کون بنا رہے ہیں؟ کرامن کاتبین بنا رہے ہیں، لا یعصون امر ربہم، وہ اپنے رب کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ تو قیامت کا دن ہو اور وہ سکرین چلنا شروع ہو جائے، اللہ فرماتا ہے، لا تخفی منکم خافیہ، کوئی راز اس دن راز نہیں رہے گا، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ تو جب یہ راز سارے سامنے آئیں گے تو پھر انسان کی حالت کیا ہوگی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ بس دو ہی صورتحال ہوں گی۔ فرمایا ایک یہ ہوگا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اور جس کو نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ، وہ کہے گا، هَاؤمُ اقْرَءُوا كِتَابِیَهْ، آؤ میرا نامہ اعمال دیکھو۔ جس طرح امتحان ہوتا ہے نا بچوں کا، تو جن کو فرسٹ پوزیشن مل جاتی ہے یا سیکنڈ پوزیشن ہوتی ہے یا 90+ گریڈ کو حاصل کر لیتے ہیں، تو وہ گھر آ بھی مہمان آتا ہے تو کیا کہتے ہیں، یہ میرا رزلٹ آ گیا، ذرا اس کو دیکھیں، میرا پہ کریں۔ تو اسی طرح قیامت کے دن جن لوگوں کو نامہ اعمال داہنے ہاتھ کہیں گے، آؤ اقرأوا کتابیہ، میرا نامہ اعمال کیا کرو، اس کو دیکھو، اس کو پڑھو، دیکھو میرے رب نے مجھ پر کتنا فضل اور کرم فرمایا ہے، اور مجھے جہنم سے آزادی اور جنت کا مسکن اور ٹھکانہ میرے رب نے مجھے نصیب فرمایا۔ اور ساتھ کہے گا، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا کہ میں حساب کو پہنچوں گا، مجھے علم تھا کہ میں نے مرنا ہے، مجھے علم تھا کہ محشر کے روز مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، مجھے علم تھا کہ مجھے ہر اپنے عمل کا حساب دینا ہے، تو چونکہ مجھے پتا تھا میں نے حساب دینا ہے، اس لیے میں دنیا سے تیاری کر کے یہاں آیا ہوں۔ میں جانتا تھا کہ میرا حساب و کتاب ہوگا، اور وہ حساب کیسا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے، الیوم نختم علی افواہہم، زبانوں پر ہم مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، پھر ان کی زبانیں نہیں، ان کے ہاتھ ہم سے گفتگو کریں گے۔ گواہی کے لیے کسی اور کو نہیں بلایا جائے گا، تشہد ارجلہم، ان کے پاؤں گواہی دیں گے، بما کانوا یکسبون، جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا نا، ہاتھ پیر گواہیاں دیسن چھپیا کچھ نہ رہسی،
تو لا تخفى منکم خافیہ، کوئی راز چھپا ہوا نہیں رہے گا، کیونکہ ہاتھ ہی مخالف ہو گئے، پاؤں ہی مخالف ہو گئے، تو پھر اپنا کون رہا؟ تو حضرات محترم غور فرمائیں، غور کرنا چاہیے ہمیں، ہم کس پہ بھروسہ کر رہے ہیں؟ اولاد پہ؟ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اولاد بھی نہیں اٹھائے گی۔ بیوی پہ، شوہر پہ، بھائیوں پہ؟ اللہ نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وصاحبہ وبنیہ، قیامت کے دن باپ اولاد سے، اولاد باپ سے، ماں بیٹی سے، بیٹی ماں سے، بھائی بہن سے، بہن بھائی سے بھاگے گی۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ تو یہ تو حالت ہوگی رشتہ داروں کی کہ قیامت کے دن کام نہیں آنے والے۔ اچھا، تو جس جسم کو ہم بنا سنوار کے رکھتے ہیں، جس کی آسائش کے لیے ہم ہر طرح کے پاپڑ بیلتے ہیں، خوبصورت بناتے ہیں، اچھا لباس اس کو پہناتے ہیں، کیا یہ اپنا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں الیوم نختم افواہہم، زبانیں بند ہو جائیں گی، اور مخالف گواہی دینے والا کون ہوگا؟ تکلمنا ایدیہم، ہاتھ گواہی دیں گے خلاف، تشہد ارجلہم، پاؤں خلاف گواہی دیں گے۔ تو انسان تیرے مرنے کے بعد نہ تیرے رشتہ دار تیرے اپنے، نہ تیرا جسم تیرا اپنا، تجھے غرور اور تکبر کس چیز پر ہے؟ تجھے مان کس پر ہے؟ حقیقت تیری یہ ہے کہ خاک سے تجھے بنایا، اور انتہا تیری یہ ہے کہ دوبارہ خاک میں تجھے مل جانا ہے۔ تو درمیان کا تھوڑا سا وقت اس پہ تجھے اختیار دیا ہے کہ وہ وقت اپنے رب کی رضا کے لیے بسر کرے گا یا اپنے رب کو ناراض کرتے ہوئے بسر کر دے گا۔ بس آغاز بھی تیرا مٹی ہے، اختتام بھی تیرا مٹی ہے۔ اب ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ اگر درمیانی وقت جو ہے وہ اپنے رب کو راضی کرنے میں تو نے بسر کر دیا، تو پھر تو مٹی مٹی نہیں رہے گا، تو عرش اعلیٰ کا مقیم بن جائے گا، اللہ تجھے جو ہے اپنے حریم ناز میں جگہ عطا فرما دے گا۔ تو ارشاد فرمایا جو اللہ کے حکم کے مطابق پسندیدہ زندگی گزار کے آئے ہوں گے ان پر اللہ فضل یہ فرمائے گا کہ فی جنت عالیہ، انہیں اللہ تعالیٰ عالی شان جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ جو یہ اپنے اگر آپ کیلکولیٹ کریں نا، ہم اپنی زندگی کو کیلکولیٹ کریں تو میرا خیال ہے اگر ایک بندہ 8 گھنٹے سوتا ہے تو 24 گھنٹوں میں سے 8 گھنٹے تو اس کے سونے میں نکل گئے، 2 گھنٹے اس کے کھانے پینے میں نکل گئے، تو کتنے گھنٹے چلے گئے؟ 10 گھنٹے۔ باقی کتنے رہ گئے؟ 14 گھنٹے۔ 14 گھنٹوں میں اگر ایک ملازم ہے تو 8 گھنٹے اس کا ڈیوٹی ٹائم چلا گیا، تو 14 میں سے 8 گئے، تو باقی کتنے رہ گئے؟ 6 گھنٹے۔ 6 گھنٹوں میں سے ایک ایوریج رکھیں کہ اس نے ٹریول کیا ہے، آنا جانا یہ وہ، 1 گھنٹہ اس کا نکال دیں تو رہ جاتے ہیں کتنے؟ 5 گھنٹے۔ یہ فارغ وقت ہے 24 گھنٹوں میں سے 5 گھنٹے۔ یہ وہ 5 گھنٹے ہیں جن کو انسان اپنی آخرت کو سنوارنے یا اپنی آخرت کو برباد کرنے میں صرف کر سکتا ہے، باقی تو مصروفیت میں گزر گیا۔ اور اس میں اگر واش روم کا 1 گھنٹہ نکالے تو 4 گھنٹے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ 3 سے 4 گھنٹے ہیں دن میں ہمارے پاس کہ ہم ان 4 گھنٹوں میں یا 3 گھنٹوں میں اپنی آخرت کو بنا رہے ہیں یا برباد کر رہے ہیں۔ اور اگر آخرت کو ہم ان 3-4 گھنٹوں کو آخرت کے بنانے میں سفر کرتے ہیں تو میرا رب فرماتا ہے فی جنت عالیہ، ایسے باغات عطا فرماؤں گا جو عالی شان باغات ہوں گے۔ یہ دنیا کے باغات دیکھیں، اگر آپ ہمارے کشمیر کو ہی دیکھ لیں، کئی ایسی جگہ وہاں جا کے آدمی جو ہے نا مبہوت ہو جاتا ہے، مخبوط الحواس ہو جاتا ہے، وہ سمجھ نہیں پاتا کہ میں کس جگہ پہ آ گیا ہوں، یہ دنیا ہے یا جنت ہے۔ ایسے ایسے ٹکڑے ہمارے کشمیر میں موجود ہیں۔ تو یہ تو دنیا ہے جس کو رب فرماتا ہے جنت عالیہ، میں عظیم باغات اس بندے کو عطا فرماؤں گا جو اپنی زندگی میرے حکم کے مطابق بسر کر کے آئے گا۔ تو اس رب کے عظیم جنت کا عالم کیا ہوگا؟ پھر آگے ارشاد فرمایا قطوفہا دانیہ، اور باغ بھی بے پھل باغ نہیں ہوگا، پھلدار باغ ہوگا۔ قطوفہا دانیہ، اس کے خوشے جو ہے نا وہ جھکے ہوئے ہوں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جنتی جب جنت میں جائیں گے تو باغات تو ہر طرف ہوں گے، وہ بیٹھا ہوا ہے اپنے محل میں، خواہش کرے گا کہ یہ پھل مجھے اچھا لگ رہا ہے، یہ خوشہ میں نے کھانا ہے، تو قطوفہا دانیہ، رب فرماتے ہیں وہ ٹہنی جھکی ہوئی ہوگی،
وہ ٹہنی اس تک آئے گی، اسے چل کے ٹہنی تک جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا یہ کیوں مل رہا ہے؟ یہ بات اصل ہے جو اللہ فرماتا ہے کلوا واشربوا، ان جنتیوں سے کہا جائے گا کھاؤ اور پیو، ہنیئا، مزے اڑاؤ، انجوائے کرو، لطف اڑاؤ، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، یہ بدلہ ہے جو کچھ خالی دنوں میں، پچھلے دنوں میں، گزشتہ دنوں میں تم نے اپنے لیے آگے بھیجا تھا، یہ تمہاری کمائی ہے۔